ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر وہ شام کی طرف جاتا ہے، اور وہ قافلہ مال و دولت سے بھرا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ اس قافلے کا پیچھا کریں گے، مال غنیمت حاصل کریں۔ چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس قافلے کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان اپنے قافلے کو کامیابی کے ساتھ لے کر نکل۔ یہ جمادہ اولیٰ اس کے اخیر کی بات ہے اور جمادہ ثانیہ کے ابتدا کی بات، اور اس غزوہ کو غزوہ ذی العشیرہ کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ ہے، پہلا غزوہ۔ یہ قافلہ جب شام پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر رکھی ہوئی تھی اس قافلے، اطلاع ملی کہ یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، اور یہ اطلاع بھی ملی کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ صرف 30 سے 40 افراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ صحابہ ایک قافلہ آنے کی اطلاع ملی ہے، اگر ہم اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ عطا کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فَأَحْسَنَ الْقَوْلِ، اچھی بات کی، کہا یا رسول اللہ ہم نکلیں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، ایک قافلہ آ رہا ہے، ہم اس کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، یا رسول اللہ ہم نکلیں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ تیسری دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، کہا مجھے مشورہ دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ کہا ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ اب انصار سے خاص مشورہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انصار کے ساتھ معاہدہ تھا وہ صرف مدینہ کی حدود کے اندر کا معاہدہ تھا، کہ اگر مدینہ میں آ کر کوئی ہمیں تکلیف دے تو آپ نے ہماری حفاظت کرنی، لیکن قافلے کا پیچھا مدینے میں رہ کر نہیں کرنا، اس کے لیے مدینے سے باہر جانا۔ اب انصار مدینہ کے باہر ہمارا ساتھ دیں گے، اس کے لیے مشورہ کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، آمنا وصدقنا کہا ہے، یا رسول اللہ ہم کو موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، موسیٰ جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، آپ برکے غماد تک لڑیں کہ یمن میں ایک پہاڑ ہے۔ کہا ہم آپ کے ساتھ قتال کرتے ہوئے وہاں تک بھی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ضروری نہیں تھا ہر صحابی کے لیے نکلنا، کہا جو نکلنا چاہتا ہے وہ آئے، ہم اس قافلے کا پیچھا کریں۔ 313 یا 315 یا 317 یا 19 یہ تعداد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ عموماً جو مشہور بات ہے وہ 313 کی تعداد ہے کہ بدر میں 313 صحابہ کرام، لیکن اس تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 15 ہو، 13 ہو، 17 ہو، 19 ہو، یہ خاص فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگجو آدمی، ذہین و فتین آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ والے پھر قافلے کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں۔ دو کام تھے، ایک تو اپنا راستہ جو معروف تھا اس سے ہٹ کر ساحل سمندر والا راستہ اپنا لیا۔ ایک کام یہ کیا کہ راستہ بدر والا نہیں اختیار کیا بلکہ ساحل سمندر والا راستہ اس کی طرف نکل گیا۔ دوسری احتیاطی تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک تیز رفتار سوار جو ہے وہ مکے میں بھیج دیا، کہا کہ جا کر اطلاع کرو کہ قافلے کو خطرہ ہے۔ دونوں کا راستہ بھی محفوظ اپنا لیا اور مکہ میں اطلاع بھی بھیج دی کہ اگر کوئی پریشانی بنتی ہے تو مکے والے ہماری مدد کو پہنچے۔ ابو جہل ہے، اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا العیر، ہم اپنے اس مال والے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ یہاں ایک بہت مزیدار اور شاندار واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کئی چیزیں اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کفار کا سردار تھا امیہ بن خلف، اور یہ وہی تھا جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا۔ اس نے بلال کو بہت تکلیفیں دی۔ جب ابو جہل نے اعلان کیا، امیہ نے کہا کہ میں قافلے کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں۔ اس نے یہ انکار کیوں کیا؟ یہ ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں دوسری حدیث ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے۔ سعد بن معاذ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ امیہ کے دوست تھے، جو امیہ مکے کا سردار تھا۔ سعد بن معاذ جب بھی مکہ آتے تو امیہ کے ہاں قیام کرتے، امیہ جب بھی مدینہ میں آتا تو سعد کے ہاں قیام کرتا۔ ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آئے، امیہ کے پاس ٹھہرے اور کہا امیہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا وقت دیکھنا کہ کوئی باہر نہ ہو۔ خطرات تھے۔ امیہ نے کہا کہ دوپہر کے وقت جائیں گے اور جا کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ گرمی ہے، باہر نہیں لوگ ہوتے، کم از کم جو بڑے لوگ ہیں وہ تو دھوپ میں باہر نہیں نکلتے، سردار وغیرہ جو ہے کوئی کمی کاری باہر آ جاتی ہے، تو دوپہر کے وقت کا انتخاب۔ اب امیہ اور سعد بیت اللہ کا طواف کر رہے، ابو جہل آ، اس نے کہا ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت تھی، اس نے کہا ابو صفوان یہ تیرے ساتھ کون سا آدمی ہے؟ کہا سعد بن معاذ ہے۔ کہا اچھا سعد، تم نے ان بے دین لوگ جو مکہ چھوڑ کر نکلے ہیں ان کو اپنے ہاں ٹھہرایا ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے؟ اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے مدینہ میں صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی اپنی آواز کو بلند کیا، کہا سنو، اگر مجھے کوئی تکلیف دی، تمہارا تجارتی راستہ مدینہ سے گزرتا ہے، تمہارا راستہ بند کر دے۔ بلند آواز کے ساتھ تھا۔ جو دوست تھا امیہ، اس نے کہا اپنی آواز کو آہستہ رکھو، یہ اس وادی کا سردار ہے، ابو الحکم ہے، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ اتنی بات سنی، اپنے دوست امیہ کو کہنے لگے، کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے امیہ کو ہم قتل کریں۔ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔
اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم امیہ کو قتل کریں۔ اس نے کہا مکہ میں، کہا یہ مجھے نہیں پتا کہاں قتل کریں۔ اللہ کے رسول نے اتنا کہا، میں نے خود سنا کہ امیہ کو قتل کرنا ہے۔ اللہ، اس واقعے کی سب سے بہترین بات ہمیں اب کر رہے ہیں۔ امیہ کون ہے؟ کفار کا سردار ہے، کفار مکہ کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن ہے، نبی نہیں مانتا، قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جب اس بات کو سنا، اس نے کہا واللہ ما یکذب محمد اذا تحدث، اللہ کی قسم محمد جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جان کا دشمن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ محمد جھوٹ کر گیا۔ جا کر کہا ام صفوان، اس کی بیوی ہے، کہا پتا چلا ہے محمد نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا؟ کہا محمد نے کہا ہے مجھے قتل کریں گے۔ اس نے بھی یہی بات کہی، اس نے کہا محمد جھوٹ تو نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری کیا، ہمارے بارے میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اور کوئی کلمہ پڑھنے والا ہمارا دوست ہی، دشمن تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی دوست کہہ دے کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ امیہ نے کہا واللہ لا اخرج من مکہ، اللہ کی قسم میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں۔ یہ سردار اپنے اوپر پابندی نکال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا ہے کہ ہم تجھے قتل کریں گے۔ کہا مکہ کا سردار ہوں، مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، محمد مجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ اب بدر کے لیے مکہ سے باہر نکلنا تھا، امیہ نے کہا نہیں۔ ابو جہل کو کہا میں تو مکے سے باہر نہیں نکلوں۔ ابو جہل نے کہا امیہ تم سردار ہو، اگر تم ہی باہر نہیں نکلو گے تو دوسرا کون نکلے گا؟ گھر گئے، جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ سامان تیار کرو، میں نے بدر کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا یاد نہیں وہ محمد کی بات؟ کہا دیکھو میں نے سب سے قیمتی گھوڑا خرید لیا، میں بس اس قافلے کو تھوڑا سا آگے کر کے واپس آتا ہوں، یعنی لوگ دیکھیں کہ امیہ بھی جا رہا ہے، لوگ نکل جائیں، میں لوگوں کو آگے بھیج کر خود واپس آتا ہوں۔ سب سے بہترین گھوڑا اس نے خریدا، جہاں بھی قافلہ ٹھہرے یہ اپنے گھوڑے کو پاس ہی باندھ لے۔ باندھ کیوں لے؟ کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھوڑا پاس ہو، گھوڑا کہیں دور نہ ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں چرا کر، یہ نہیں، گھوڑے کو باندھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا ہے کہ ہم نے امیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ بدر تک پہنچ گیا، وہ قافلہ وہ پھر بچ کے نکل گیا۔ اب یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم بندی ہے کہ 2 دفعہ قافلے پر حملہ ہوا، جاتے ہوئے بھی قافلہ بچا لیا، آتے ہوئے بھی قافلہ بچا لیا، یہ عقل مندی ہے۔ اور قافلہ بچا کر پیغام بھی بیچ دیا کہ قافلہ محفوظ ہے، ہم بچا کر نکل آئے ہیں۔ جب پیغام پہنچا تو عتبہ جو تھا سردار، اس نے کہا کہ ہم تو قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ بچ گیا، اب ہمیں واپس نکلنا چاہیے۔ ابو جہل بڑا تکبر والا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، واپس کیوں جانا ہے، ہم آگے جائیں گے، ٹھہریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گانا گائیں گے، مسلمانوں پر اپنی روب جما کر پھر ہم واپس جائیں گے۔ یہ اس نے کہا۔ 1000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے،
سواریاں وسیع ہیں، ہتھیار وسیع ہیں، اور مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے، صرف ایک سواری پاس ہے۔ اتنی سواریاں ایک سواری۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں ہم بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ یہ میرا لشکر پیدل ہے، اس کو سواریاں عطا کر۔ یا اللہ یہ بے لباس ہیں، ان کو لباس عطا کر۔ یا اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا عطا کر۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بدر میں جاتے ہوئے یہ دعا کی، ہم بدر سے واپس آئے، ہر آدمی کے پاس 2-3 سواریاں لگا رہے، جاتے ہوئے پورے قافلے کے پاس ایک سواری ہے، واپس آتے ہوئے ہر آدمی کے پاس 2-3 سواریاں۔ بہترین لباس اللہ نے دے دیا، کھانے کے لیے وافر مالک غنیمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ قافلہ پھر بچ کے نکل گیا، یہ بھی اطلاع ملی کہ مکہ سے ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب 2 آپشن تھے، ایک آپشن یہ تھا کہ وہ جو قافلہ بچ کے نکل گیا ہے اس کا پیچھا کیا جائے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ یہ جو کافر آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کہا کہ دیکھو یہ 2 باتیں مشورہ دو۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ وہ جو قافلہ بچ کے نکل گیا ہے اس کا پیچھا کرتے، کیوں؟ مال بھی زیادہ ہے، افراد بھی کم ہے، آسانی کے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ جو قافلہ چلا گیا، اب ان صحابہ سے کفار کے سردار قتل کروانا، اور وہ سردار جو اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ یہاں بھی ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ بدر کے میدان میں ایک کنواں، بدر کو بدر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کنویں کا نام بدر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا کنویں کی پچھلی جانب، یعنی آپ تصور کیجئے کہ یہ درمیان میں کنواں ہے، یہاں پڑاؤ ڈالا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ یہ جہاں ہم ٹھہرے ہیں یہ وحی ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ کیوں؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہے پھر ہم کچھ کہنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر میرا یہ مشورہ ہے کہ ہمیں یہاں نہیں اس کنویں کی اگلی جانب جانا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے، ایک فائدہ ہم آسانی کے ساتھ پانی لے سکیں، جب بھی دیکھیے نا کنواں پچھلی جانب ہوگا نا، جب بھی پانی چاہیے کچھ لوگ جا کر لے آئیں گے۔ اب کنواں آگے ہو، آگے نکلیں گے، آگے سے تیر آئیں گے۔ کہا کہ ہم اگلی جانب جاتے ہیں، کنویں کا پانی ہمارے پاس ہوگا، آسانی کے ساتھ پانی لے سکیں۔ دوسرا فائدہ، کہا کہ کافر آئیں گے ان کو پانی چاہیے گا تو پانی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو یہ تدبیر بہت پسند آئی، اپنا پڑاؤ اٹھایا اور کنویں کی اگلی جانب چلا۔ کافر آئے، وہ بھی آ کر بدر میں ٹھہر گئے، رات ہو گئی،
اب تصور کیجئے کہ 3 گنا بڑا لشکر سامنے. کتنے گنا؟ 3. یہ 300 ہے، وہ 1000 ہے. ہتھیاروں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ، ان کا مشہور و معروف جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کسی کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں تھی، تیر تھا تو کمان نہیں تھا، تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، تھا تو اللہ پر اعتبار تھا، اللہ پر اعتماد تھا. کفار کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود، سواریاں موجود ہیں، افراد موجود ہیں. رات ہوئی، اب ایسی حالت میں نیند آتی ہے. 3 گنا بڑا لشکر سامنے ہو، رات کو سونے کو دل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام یہ کیا، رات کو سارے صحابہ کو گہری نیند میں سلا دیا. سارے صحابہ صبح جاگے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ، رات کو سب آرام کے ساتھ گہری نیند میں آرام کر رہے ہیں. 2 لوگ جاگ رہے. ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر گزاری، ساری رات مصلی پر گزاری. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد. کہا اللہ اگر آج یہ تیری جماعت نہ رہی تو تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ عقیدہ توحید کا نام لینے والا کون ہوگا؟ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ کہنے والا کون ہوگا؟ لات منات عزا حبل، ان کو للکارنے والا کون ہوگا؟ ساری رات اللہ کے رسول ابو بکر آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے پکڑا، کہا اللہ کے رسول کافی ہے، جتنی دعا آپ نے کر لی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پیار و مدد کا. اللہ کے رسول آئے بدر کے میدان میں، کہا یہ جگہ جو ہے یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ جگہ جو ہے یہاں عتبہ ہوگا، یہ جگہ جو ہے یہاں شیبہ ہوگا، یہ جگہ جو ہے یہاں فلاں سردار ہوگا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے رات کو ان تمام سرداروں کی لاشوں کی جگہ ہمیں بتلائی کہ یہاں یہاں مرے پڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کی مدد نازل کی. 1000 فرشتہ، 1000 فرشتہ جبریل کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو وہ جبریل جنگی لباس پہنے ہوئے میدان جہاد میں موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک کافر کے پیچھے چلتے، ابھی اس کے پاس نہیں پہنچتے اس کی گردن نیچے پڑی ہوتی. کہتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی. مدد آتی ہے، فرشتے اترتے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. میدان جہاد میں اترنا پڑتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، کفار کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، للکارنا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، پھر آسمانوں سے مددیں اترتی. جب حالت یہ ہو کہ جہاد کا نام لینے والا وہ مجرم سمجھا جائے، الہی کلمت اللہ یہ کہنے والا دہشت گرد مانا جائے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہو کہیں جلایا جا رہا ہے، کہیں
کاٹا جا رہا ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں گھروں میں قید کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں پھر فرشتے نہیں اترتے۔ جب جہاد کو ترک کیا جائے فرشتے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مسلمانوں کو عزت دی ہے جہاد کے میدان، جب بھی عزت ملی ہے، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہر دور میں آپ کو سپاہ سالار نظر آئے، کہیں محمد بن قاسم، کہیں صلاح الدین ایوبی، کہیں ٹیپو، کہیں غزنوی، کہیں خالد بن ولید، سارے ہماری سپاہ سالاروں کی طرف۔ ہم ہمیشہ میدان جہاد میں، اور تاریخ پڑھ لیں، ہم کبھی میدان جہاد سے شکست کھا کر واپس بھی نہیں آئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کی مدد کی۔ وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہے، ابھی بقیہ تفصیل میں جائے۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کفار کا آمنا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ نکلے، یہ بڑے سردار ہیں، انہوں نے للکارا۔ 3 انصاری صحابی نکلے ان کے مقابلے کے۔ جنگوں کا اصول یہ ہوتا تھا، جنگ سے پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ مبارزت یہ ہے، ہمارا لشکر یہ ہے، ان کا لشکر وہ ہے، ایک آدمی ہماری طرف سے نکلے گا، ایک آدمی ان کی طرف سے نکلے گا، وہ دونوں لڑیں گے، باقی سب دیکھیں۔ بسا اوقات 2 بھی نکلتے، 3 بھی نکلتے، پھر اس کے بعد ہجوم والی جنگ۔ اب جب 3 انصاری صحابی نکلے، وہ عتبہ نے کہا یہ کون ہے، کیا تعارف ہے؟ بتایا کہ ہم انصاری ہیں۔ کہا جاؤ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ، جو مہاجر ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو بھیجو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا ابا عبیدہ۔ کہا علی اٹھو، حمزہ اٹھو، ابو عبیدہ اٹھو، جاؤ ان کے مقابلے۔ آئے، کہا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، میں ابو عبیدہ ہوں، میں حمزہ ہوں۔ کہنے لگا ہاں اب مقابلہ ہے۔ مقابلے کے لیے اترے بیچارے، ایک ایک ضرب کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مدِ مقابل حریف کو گرا دیا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گرا دیا۔ ابو عبیدہ، ان کا کچھ مقابلہ ہوا، کچھ ابو عبیدہ کو بھی زخم لگا، انہوں نے بھی گرا دیا۔ ہجوم والی جنگ ہوئی، 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، چند صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان 2 ہجری کو یہ عظیم فتح مسلمانوں کو دا، یہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے ساتھ شیئر کی۔ میرے بھائیوں، یہاں دیکھیے خطبات میں یہ آج کوئی پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں بیان، مجھے پورا یقین ہے کہ سینکڑوں دفعہ آپ خطبات میں یہ واقعہ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن اس واقعے کے متعلق ہمیں کیا علم ہے؟ مثال کے طور پہ آپ تمام ساتھی جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے ابھی چند باتیں مجھ سے سنی، کتنی باتیں ایسی ہیں جو بندے کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ سنا، یہ یقیناً ایسا نہیں، صرف ہماری اپنی تاریخ کے ساتھ غفلت کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کتنے غزوات کیے، کتنی دفعہ اللہ کے رسول میدان میں اترے، کتنے میدان ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ میں سوال نہیں کر رہا، ایک نشاندہی کر رہا، ہمیں علم نہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
کیسی سوئے اثر ہے. آپ جتنے بھائی میرے سامنے تشریف فرما ہے، بالخصوص نوجوان ساتھی، ہمارا سیرت کا کتنا مطالعہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھا ہے، سائنس کو کتنا پڑھا ہے، اسکول کی کتابوں کو کتنا وقت دیا ہے، دنیاوی کاموں کو کتنا وقت دیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے. یہ میرے بھائیوں آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم سبق ہے کہ ان ایام میں بالخصوص اللہ تعالی نے ہمیں فرصت دی ہے. اردو میں بے شمار کتابیں وہ دستیاب ہیں. تمام دوست احباب بالخصوص جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ میدان جنگ میں گئے، کیسی حالت ہے، اپنے گھر میں ہیں، کیسی حالت ہے، دوست احباب میں ہیں، کیسی حالت ہے. ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ. غزوہ بدر کے حوالے سے آخری بات، جب فتح ہو گئی 70 افراد کو قیدی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لے آئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں، یہ مسلمان نہ ہوں، ان کی اولاد مسلمان ہوں، پھر یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. آپ اس طرح کریں، ان سے فدیہ لیں، فدیے کے ساتھ ہمارا مالی تعاون بھی ہو جائے گا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. اور اکثر صحابہ کرام کی یہی رائے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھے دے، علی کے رشتہ دار علی کو دے، جس کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو دے، ہم ان کی گردنیں اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ نافذ کر دیا، فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آیت مبارکہ نازل کی، کَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَكُونَ لَهُمْ أُسْرَةٌ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. کہا کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیدی ہو اور خون ریزی نہ ہو. فیصلہ عمر کا ٹھیک تھا. 70 وہاں مارے ہیں، 70 یہاں مارنے چاہیے. کیوں؟ کفار کی کمر ٹوٹ سکتی. 70 وہاں مارے گئے، 70 یہاں مارے جاتے، نتیجہ کچھ اور نکلتا. کہا لولا کتاب من اللہ، یہ سورۃ الانفال ہے. کہا اگر اللہ پہلے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا، اس فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب عظیم دیتا. اس کو عذاب عظیم دیتا صحابہ کو. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ درست. تو عزیز ساتھیوں، یہ اختصار کے ساتھ غزوہ بدر ایک جہادی معرکہ ہے، ایک مسلمانوں کا پہلا باقاعدہ عظیم الشان کفار کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں رکھی ہیں. یہ تو صرف ایک واقعہ ہی آپ کے سامنے رکھا ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. یہ جو سورۃ الانفال ہے نام پارے، یہ ساری کی ساری سورت اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ بدر کے لیے نازل. اگر آپ احباب مطالعہ کریں سورۃ الانفال جو ہے، یسألونک عن الانفال سے لے کر